ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کی دو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے مغفرتوں کی طرف اور جنت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا ہے اور ان لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہے کہ جن کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے اور جنت بنائی گئی ہے. فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. سارعوا، تیزی سے دوڑو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرتوں کی طرف، یعنی گناہوں سے اجتناب کر کے اللہ کی مغفرتیں حاصل کرو، اس کی رضامندی حاصل کرو، فرائض کی پابندی کر کے رب کی مغفرتوں کو حاصل کرو اور صغائر اور کبائر سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی مغفرت حاصل کرو. وجنت، اور جنت کی طرف دوڑو. عرضها السماوات والارض، ایسی جنت کے ساتوں آسمان اور زمین، ان زمین و آسمان کی جو چوڑائی ہے اتنی اور اس سے بھی بڑھ کر اس جنت کی چوڑائی ہے. اس قدر وسیع و عریض جنت ہے. یہ ساتوں آسمان اور یہ زمین، یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی چوڑائی اور جس کی وسعتیں آسمانوں کے اور زمین کے برابر ہے. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنت تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے، جو نیکیوں کا کام کرنے والے ہیں، فرائض کی پابندی کرنے والے ہیں، صغائر سے بچنے اور صغائر پر اصرار نہ کرنے والے، ان لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. اعدت للمتقین. پھر آگے متقین کی 3 صفات بیان کی گئی کہ جنت 3 طرح کے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. مجھے اور آپ کو، ہم میں سے ہر شخص کو ان 3 صفات کو اور ان 3 اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء،
کہ جنت اللہ کے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس کے اندر شراب کی اور دودھ کی اور شہد کی نہریں موجود ہیں، یہ جنت تیار کی گئی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، حالت خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی کی کیفیت میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ جب اللہ نے مال دیا، وسعت عطا کی، تب بھی وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ہاتھ تنگ ہو اس کیفیت میں بھی اللہ رب العالمین کے حضور کچھ صدقہ اور خیرات دے کر اللہ کو منانے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض دے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دے، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ رب العالمین کو جتنا دو گے اس سے دگنا چگنا اللہ رب العالمین تمہیں عطا کرے گا۔ یہ نہیں کہ مال دے دیا تو وہ ضائع ہو گیا یا مال کے اندر کمی آ گئی، بلکہ فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، دگنا چگنا اللہ رب العالمین اس کے بدلے تمہیں دے گا۔ فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں وہ جنتی ہیں۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دو مدات جو بڑی مدات ہیں، اور بھی کئی مدات ہیں، لیکن دو مدات میں خرچ کرنا یہ انتہائی اہم اور اس کا زیادہ ثواب ہے۔ ان دو مدات میں سے پہلی مد یتیموں کو دینا، بیواؤں کو دینا، مسکینوں کو دینا، غریبوں کو دینا، یعنی حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کو دینا، یہ پہلی مد ہے اور اس کا بے انتہا ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اور اگر یہ ضرورت مند اور حاجت مند اور غریب اور یتیم مسکین یہ اگر اپنے خاندان کے اندر موجود ہو، اپنے قریبی اور خونی رشتہ داروں کے اندر موجود ہو، تو ان کو دینا یہ اور بھی زیادہ ثواب کا عمل ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین دگنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب، اور دوسرا قرابت داری کو اور رحم دلی کو بڑھانے کا ثواب اور صلہ رحمی کو بڑھانے کا ثواب، تو دگنا ثواب اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ تو خرچ کرنے کی جو عمدہ اور بہترین مدات ہیں، بڑی مدات ہیں، ان میں سے پہلی مد یہ ہے کہ غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کو دیا جائے، اور اگر وہ اپنے خاندان کے اندر موجود ہو تو ان پر خرچ کیا جائے۔ اور دوسری اہم مد وہ یہ کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کے کام کے لیے خرچ کیا جائے، اللہ کے دین کو پھیلانے، اس کی اشاعت میں اور اس کو عام کرنے کے اندر خرچ کیا جائے۔ تو دوسری بڑی اہم مدات ہے کہ جس کا اللہ رب العالمین نے بے انتہا ثواب رکھا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی مدات، لیکن غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو اور بیواؤں کو دینا اس کا ثواب، اور دوسرا اللہ کے دین کو قائم کرنے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی دعوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے دیا جائے تو اس کا بھی ثواب۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اعدت للمتقین، ان لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی۔ دوسری صفت جو مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، اللہ کی جنت اللہ نے جن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ لوگ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کو پی جانا یہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انتہائی محبوب عمل ہے اور پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ رب العالمین کو محبوب ہے وہ لوگ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں، اپنے اندر صبر، تحمل، برداشت اور حلم اور دانائی پیدا کرنے والے، یہ اللہ رب العالمین کو انتہائی محبوب لوگ ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اگر ہم گناہوں پر نظر دوڑائیں کہ انسان کن وجوہات کی بنا پر گناہ کرتا ہے، تو دو طرح کی وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں، کہ دو وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے۔ پہلی وجہ ہے خواہشات، نفسانی خواہشات یا شہوانی خواہشات، ان کی بنا پر انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی حقوق اللہ ہیں، یعنی نماز حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، روزہ رکھنا اللہ کا حق ہے، تو انسان اپنی خواہشات کی بنا پر اللہ کے حق کو توڑتا ہے اور اللہ کے حق کی نافرمانی کرتا ہے۔ نماز کا وقت ہوا اور خواہش ہوئی کہ چھوڑو نماز کون پڑھے گا،
خواہش کا غلبہ دل و دماغ پر ہوا تو انسان نے نماز کو چھوڑ دیا، اللہ کے حق کو توڑ دیا۔ روزہ رکھنا تھا لیکن خواہش پر چل پڑا، روزہ نہیں رکھا، تو یہ خواہش ہے جو انسان کو اللہ کے حق سے دور رکھتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے بجائے شیطان کے راستے پر عمل کرنے کے حوالے سے مسلسل انسان کو بہکاتی اور بھڑکاتی رہتی ہے۔ تو خواہشات کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ، بلکہ فرمایا کہ یہ خواہشات ایسی ہیں کہ انسان ان کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اپنا الہ سمجھ لیتا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جو اپنی خواہشات کو اپنا الہ سمجھ بیٹھا ہے، اپنا خدا سمجھ بیٹھا ہے، اور ان خواہشات نے اس کو اللہ کے راستے سے دور کر دیا ہے۔ وختم علی قلبہ وسمعہ، اور اللہ رب العالمین نے خواہشات پر چلنے کے نتیجے میں اس کے دل پر اور اس کے دماغ پر اور اس کی سماعت اور بصارت پر پردہ ڈال دیا، مہریں لگا دی ہے۔ تو پہلی چیز جو انسان کو گناہ کی طرف دھکیلتی ہے وہ خواہش ہے۔ جو بندہ خواہش کے اوپر قابو پا لے وہ اللہ رب العالمین کا قریبی بندہ بن سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان کو گناہوں کی طرف دھکیلتی ہے وہ غصہ ہے، غضب کی کیفیت ہے۔ اور غصہ جتنے بھی حقوق العباد ہیں، جو بندوں کے بندوں سے معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات کو خطرے میں ڈالنے والی چیز غصہ ہے۔ یعنی حقوق اللہ کو توڑنے والی چیز یہ خواہشات ہے، اور حقوق العباد کو توڑنے والی چیز اور اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والی چیز غصہ اور غضب ہے۔ جب انسان غصہ کرتا ہے تو غصے کے نتیجے میں جس پر وہ غصہ ہو رہا ہے اس کے لیے حسد اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، حسد کی ایک کیفیت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد ایک ایسی برائی ہے، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اسی طرح حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جب انسان غصہ کرتا ہے تو غصے کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب تکبر دل کے اندر پیدا ہو جائے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے تو وہ اپنے سے کمتر پر غصہ ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کر دیا۔ تو تکبر بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پیدا ہو جائے، جنت میں داخلہ اس کے لیے ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جنت حرام ہے اس شخص پر کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی غرور اور تکبر پیدا ہو جائے۔ جب یہ زمین آسمان یہ تمام چیزیں یہ مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے اور اللہ کی ہے یہ ساری چیزیں، تو ہم کیوں اپنے اوپر غرور اور تکبر کریں؟ غصہ جب انسان کرتا ہے تو گھر کے اندر کے جو تعلقات ہیں، آپس کے تعلقات، والدین سے تعلقات، بھائیوں بہنوں سے تعلقات، زوجین کے آپس کے تعلقات، وہ تعلقات بھی غصے کے نتیجے میں ٹوٹنا شروع ہوتا ہے۔ تو غصہ ایک ایسی بری چیز کہ جو حقوق العباد میں رکاوٹ بننے کا سبب بنتی ہے۔ غصہ آیا، شوہر اور بیوی نے آپس میں جھگڑا کیا، طلاق تک نوبت آئی۔ لوگ آتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ میں غصے کی حالت میں تھا، آپے سے باہر ہو چکا تھا، ذہن میرا حاضر نہیں تھا، کیا اس کیفیت میں جو میں نے طلاق کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے وہ ادا ہو گئے؟ کیا طلاق واقع ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں، جدہن جد وحزنہن جد، کہ تین چیزیں اگر کوئی شخص مذاق میں بھی کہے یا غصے کی کیفیت میں کہے، جس کیفیت میں بھی اپنی زبان سے ادا کرے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اور ان تین چیزوں میں سے ایک چیز طلاق بھی ہے، کہ طلاق بھی اگر مذاق میں کسی کو کہہ دیا اپنی اہلیہ کو تو واقع ہو جائے گی، اگر غصے کی کیفیت میں کہہ دیا تو واقع ہو جائے گی۔ یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اہلیہ کو بلائے، اس کی تعریف کرے اور اس کو کہے کہ جاؤ تمہیں طلاق، یعنی پورے دل و دماغ کے ساتھ کوئی اس طرح طلاق نہیں دیتا۔ اکثر لوگ غصے کی کیفیت میں طلاق دیتے ہیں اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر مفتیان کے پاس جا کے فتوے لیتے ہیں۔ بعض مفتی یہ فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ بھائی غصے کی حالت میں تم اپنے دل و دماغ کے ساتھ حاضر نہیں تو لہٰذا طلاق نہیں، یہ غلط ہے۔ بلکہ فرمایا کہ ثلاث جدہن جد وحزنہن جد۔ تو دوسری خصوصیت جو جنتیوں کی ہے، جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، وہ والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول رکھنے والے، غصے کے حوالے سے بچنے والے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، بہادری، قوت یہ نہیں ہے کہ انسان کسی میدان کے اندر یا کسی اکھاڑے کے اندر کسی دوسرے شخص کو پچھاڑ دے۔ کشتی کا مقابلہ ہوا یا کوئی اور مقابلہ ہوا تو بہادری یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے۔ انما الشدید، بے شک بہادری یہ ہے کہ انسان
اپنے غصے کے اوپر قابو رکھے، جب اسے غصہ آئے تو اس کیفیت میں وہ اپنے اوپر قابو رکھے۔ بہادری یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو غصہ آئے اور وہ غصے میں اپنے دوسرے بھائی کو معاف کر دے، حالانکہ وہ اس بات پر قادر تھا کہ وہ اس سے انتقام لیتا، اس سے بدلہ لیتا اور اس پر قوت رکھنے والا تھا، لیکن وہ اگر اپنے بھائی کو معاف کر دے گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں اللہ رب العالمین اسے بلائیں گے اور کہیں گے کہ جتنی بھی حوریں تمہیں نظر آ رہی ہیں ان میں سے جو بھی پسندیدہ حور ہے وہ تم لے لو۔ یعنی غصے کو قابو میں رکھنا اور دوسرے بھائی کو معاف کر دینا، اس کے نتیجے میں جنت میں حوریں اللہ رب العالمین نے مختص کی ہیں۔ اور ایک بڑا حکیمانہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے، غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ فرمایا کہ مزاج کے اعتبار سے انسان تین طرح کے ہیں۔ مزاجوں کے اعتبار سے پہلے وہ لوگ ہیں جو انسان کہلانے کے لائق ہیں اور مکمل انسان ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو آدھے انسان ہیں، نصف الانسان، آدھی ان کے اندر حیوانی صفت ہے اور آدھے انسان کہلانے کے لائق ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ حیوان کہلانے کے لائق ہے۔ تو پہلے جو مکمل انسان ہے اور انسان کہلانے کے لائق ہے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو دیر سے غصہ آتا ہے، صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، بالآخر ان کو غصہ آ جاتا ہے، یعنی دیر سے غصہ آتا ہے اور پھر فوراً ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، فوراً ان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بہترین لوگ ہیں، مکمل انسان ہیں، جو اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں، دیر سے غصہ آتا ہے اور فوری طور پر ان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ جو آدھے انسان ہیں اور آدھی ان کے اندر حیوانی صفت ہے، یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ کہ جنہیں دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، دوسرے وہ کہ جنہیں جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، یعنی غصہ جلدی آیا اور جلدی چلا گیا، یہ بھی آدھے انسان، اور جنہیں دیر سے غصہ آیا اور دیر سے گیا یہ بھی آدھے انسان۔ اور پھر فرمایا کہ تیسرے وہ لوگ کہ جو حیوان صفت لوگ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ لوگ ہیں کہ جنہیں فوراً غصہ آتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہوا فوراً آپے سے باہر ہو گئے، اپنے دل و دماغ کو کھو بیٹھے اور پھر ان کا غصہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا اور بالآخر بہت دیر میں ان کا غصہ جاتا ہے۔ ایسے لوگ حیوان صفت لوگ ہیں، انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ یہی لوگ ہیں کہ جن کے نتیجے میں معاملات بگڑتے ہیں، معاشرہ تباہ ہوتا ہے، گھر تباہ ہو جاتا ہے اور یہ اپنے ارد گرد کے رہنے والوں کے حقوق کو پورا نہیں کر پاتے۔ فوری غصہ آیا اور پھر ان کا غصہ جانے کا نام نہیں لے رہا اور دیر سے ان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے اندر تو یہ خوبی ہے کہ میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں، کسی سے ڈرتا اڑتا نہیں ہے۔ کوئی بات کہتا ہوں، غصہ آیا تو فوراً منہ پر کہہ دیتا ہوں کہ تم نے یہ بات غلط کی ہے۔ میری باتیں چاہے لوگوں کو کڑوی لگے، جیسی بھی لگے، میں تو اپنی بات کو پورا لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں، کہہ دیتا ہوں۔ یعنی سچ کہنے کا عادی ہوں، جھوٹ موٹ اور منافقت والی صفت میرے اندر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسی باتیں اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ مجھے تو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ غصے پر میں کنٹرول نہیں کرتا ہوں، یعنی فخر سے کہتے ہیں کہ میں تو بڑا غصے والا ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو فوراً مجھے غصہ آ جاتا ہے اور میرے غصے کا جو شکار ہو گیا وہ میرے سامنے نہیں ٹک پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کیا کوئی شخص ایسا تھا کہ جو سچ گوئی کہنے والا اور اپنی زبان سے ہمیشہ سچ ادا کرنے والا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ایمان والا کوئی شخص ایسا موجود نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالتے تو سچا جملہ نکالتے تھے، جھوٹ دور دور تک جھوٹ کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو جملہ نکل رہا ہوتا اس سے میٹھا جملہ کوئی نہیں ہوتا۔ یعنی ہماری صفت یہ ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں تو کڑوی اور کسیلی باتیں کرتے ہیں اور طنز و تشریح کرتے ہیں تاکہ اگلا بندہ وہ حقارت کے ساتھ اور پریشان ہو کر وہ ہم سے دور ہو جائے، دوبارہ ہم سے ملنے کے لیے تیار نہ ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے اور میٹھی بات اپنی زبان سے ادا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر میٹھا کوئی نہیں تھا۔ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں بن سکتے کہ اپنی زبان سے سچ ادا کریں، منافقت سے اگرچہ دور رہیں لیکن سچ کہیں اور انتہائی میٹھی زبان اور انتہائی اچھی گفتگو لوگوں سے کریں، اور غصہ آئے تو اپنے غصے کو دبا لیں اور اس کے اوپر قابو پا لیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ،
لوگوں اللہ کی مغفرتوں کی طرف دوڑو، وجنت عرضها السماوات والارض، اور اللہ کی جنتوں کی طرف دوڑو کہ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور یہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ متقین وہ لوگ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ تنگ دستی میں بھی اور خوشی کی کیفیت میں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والے، صبر اور تحمل اپنے اندر رکھنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، اور جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے کہ جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں، عفو درگزر سے کام لینے والے۔ اگر گھر کے اندر باپ کے سامنے، والد کے سامنے بیٹے نے کچھ کیا تو اس سے درگزر کرے، معاف کرے۔ اگر شوہر کے سامنے اہلیہ نے کوئی غلطی کی، معاف کرے، درگزر کرے۔ اگر والدین کے سامنے، اولاد نے، بھائیوں کے سامنے، چھوٹے بھائی نے کوئی معاملہ کیا تو درگزر، معافی۔ اللہ رب العالمین کو یہ معاف کرنا انتہائی محبوب عمل ہے۔ جو دنیا کے اندر لوگوں کو معاف کرے، اللہ آخرت میں اس کو معاف کرے گا۔ اور غصے کو پی جانا، یہ دونوں چیزیں، غصے پر قابو پا لینا اور پھر لوگوں کو معاف کرتے چلے جانا، یہ اللہ رب العالمین کو انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ پھر اس غصے کے اوپر کنٹرول کیسے کیا جائے، کچھ طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم غصے پر دباؤ اور کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ واقعات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو افراد ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ اگر ان میں سے جو زیادہ لڑ رہا ہے، جو زیادہ غصے میں ہے، اگر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کلمہ اپنی زبان سے ادا کر لے تو اس کا غصہ جو ہے وہ قابو میں آ جائے گا، وہ اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہے۔ تو صحابی اس تک گئے اور اس کو کہا کہ تم یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرو تو تمہارا غصہ دور ہو جائے گا۔ تو پہلا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ یہ کہ جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کلمہ اپنی زبان سے ادا کر لو، یا پھر اعوذ باللہ، یہ دوسری روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف اعوذ باللہ بھی اگر کہہ دیا جائے اپنی زبان سے، اس کا ورد بھی کر لیا جائے تو یہ بھی جو ہے غصے پر قابو پانے کے لیے بہت بہتر ہے۔ دوسرا طریقہ عمل، فرمایا کہ جب کسی شخص کو غصہ آئے تو وہ اپنی کیفیت کو تبدیل کرے، یعنی اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، اگر وہ ایک کروٹ لیٹا ہوا ہے اور اس کیفیت میں غصہ آیا تو دوسری کروٹ وہ لیٹ جائے، یعنی اپنی کیفیت کو تبدیل کر لینا یہ بھی غصے پر قابو رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے اور جنت کو پانے کے لیے ضروری ہے۔ تیسرا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، فرمایا کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو یہ شیطانی عمل ہے، غصہ آنا، شیطان جو ہے انسان کی رگوں کے اندر گھس جاتا ہے اور انتہائی تیزی سے دوڑتا ہے، جیسے خون دوڑتا ہے، اس طرح شیطان جو ہے انسان کی رگوں کے اندر دوڑنا شروع کر دیتا ہے جب اسے غصہ آتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ آگ سے تیار کیا گیا ہے، لہذا غصہ آئے تو جاؤ پانی پیو یا پھر وضو کرو یا غسل، تو اس کے نتیجے میں شیطان چونکہ آگ سے تیار ہوا اور پانی سے دور رہنے والا ہے، لہذا جب تم پانی اپنے اعضاء کے اوپر استعمال کرو گے تو غصے کے اوپر کنٹرول ہو جائے گا، غصے پر دباؤ ہو جائے گا۔ تو یہ چند اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنی زبان سے ادا کیا جائے۔ اسی طرح جب غصہ آئے تو اپنے پہلو کو اور اپنی حالت کو تبدیل کر لیا جائے، کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں۔ اور تیسرا یہ کہ جب غصہ آئے تو پانی کا استعمال کرنا، وضو کر لینا یا پانی پی لینا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے غصے پر کنٹرول رکھنے کے لیے۔ تو الذین ينفقون فی السراء والضراء، جنت تیار کی گئی ہے پہلے وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین انہیں دگنا چگنا عطا کرتے ہیں اور اس کے بدلے بہت سا مال و دولت اللہ ان کو عطا کرتے ہیں۔ دوسرا، جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں اور اپنے غصے پر مکمل صبر و تحمل سے کام، غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اور تیسرا وہ لوگ ہیں کہ جو والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصہ کیا ہے۔ قرآن نے تو فرمایا کہ غصے کو پی جانے والے جنتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی غصہ کیا ہے۔ تو اگر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کے اقوال کا مطالعہ کریں، تو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی حمیت کے لیے کبھی غصہ نہیں کیا۔ اپنی ذاتی حمیت کے لیے، اپنی عائلی حمیت کے لیے، اپنی خاندانی حمیت کے لیے
کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا. اگر آپ کی ذات پر کسی نے حملہ کیا آپ خاموش رہے. اگر آپ کے خاندان پر کسی نے حملہ کیا آپ خاموش رہے. اگر آپ کی کسی اور چیز پر کسی نے حملہ کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر اور تحمل سے کام لیا, آپ خاموش رہے. لیکن جب کبھی اللہ کے قانون کو توڑا گیا, اللہ رب العالمین کے احکامات کی خلاف ورزی کی گئی, اللہ کی نافرمانی کی گئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے اور بہت زیادہ غیظ و غضب کی کیفیت میں بھی آئے. واقعات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کا مطالعہ کر رہے تھے. تورات لے کر بیٹھے اور اس کو پڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہوئی, غصے سے آپ کا چہرہ وہ متغیر ہونا شروع ہوا. تو برابر میں ایک صحابی بیٹھے تھے, انہوں نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر, یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہو, تم تورات کا مطالعہ کر رہے ہو, اس کو چھوڑ دو. تم دیکھ رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیفیت کس قدر متغیر ہو رہی ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے بعد, قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو انسانوں کو جنت کی طرف لے کر جائے اور ہدایت کی طرف لے کر جائے. جب قرآن آ گیا تو پچھلے تمام کے تمام صحیفے وہ ختم ہو گئے اور منسوخ ہو گئے. اب ان پر کوئی نہ ان کو کوئی مطالعہ کرے گا اور نہ ان کو کوئی پڑھے گا. اسی طرح ایک واقعے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 حضرات اور 3 صحابہ کرام کا ایک وفد آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. تو انہوں نے اپنے حال احوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا کہا اور وہ اپنے گھروں پر چلے گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ 3 آپ کے صحابہ آئے تھے اور ان 3 صحابہ نے اپنے گھریلو حالات بیان کیے اور اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتایا. کہا کہ ان میں سے ایک ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا, ہمیشہ جو ہے بغیر نکاح کے رہوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے کی کیفیت میں رہوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ رات کو جو ہے قیام کروں گا, کوئی رات ایسی نہیں گزاروں گا کہ جس میں تہجد نہ پڑھوں, اور ساری رات عبادت کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو غصے میں آئے اور فوراً ان کے پاس گئے اور کہا کہ میں سب سے زیادہ تم میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا بندہ ہوں, اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا قریبی ترین بندہ ہوں, لیکن میں اپنے گھر والوں کے بھی حقوق کو ادا کرتا ہوں. کبھی رات کے کچھ حصے میں قیام کرتا ہوں اور اکثر حصہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتا ہوں. کبھی روزہ رکھتا ہوں, کبھی روزے کو ترک کر دیتا ہوں, اور میں بھی نکاح کرتا ہوں, لہذا نکاح کرنا میری سنت ہے, اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یعنی صحابہ کو یہ بات سکھائی کہ ایسا نہیں کہ تم بہت زیادہ نفلوں کی عبادت اور نفلوں کی پابندی کرنا شروع کر دو, اور جو فرائض ہے گھر والوں کے حقوق ادا کرنا, ولی زوجک علیک حق, تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے, ولی عینک علیک حق, تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے, ولی جسمک علیک حق, تمہارے جسم کا تم پر حق ہے. تم ان تمام چیزوں کو ترک کر دو اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے بجائے بس اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو جاؤ, تو یہ درست نہیں ہے. تو یہ 3 صفات ہیں جس شخص نے بھی اپنے اندر یہ 3 صفات پیدا کی. ایک یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا, دوسرا اپنے غصے پر قابو پایا, اور تیسرا لوگوں کو معاف کیا. تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اعدت للمتقین جنت میں بھیجیں گے اور جنت کے وارث وہ لوگ قرار پائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.